بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج پاکستان میں سیاسی سطح پر 3 اہم ڈیولپمنٹس ہوئیں۔ عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا کہ 17 دسمبر کو میں دونوں اسمبلیاں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنے کی تاریخ دے دوں گا، اور ہمارے ارکان اسمبلی جو قومی اسمبلی سے استعفے دے چکے ہیں وہ اسمبلی میں جا کر اپنے استعفوں کا اعلان اسپیکر قومی اسمبلی کی موجودگی میں اسپیکر قومی اسمبلی کی ریکوائرمنٹ کے مطابق پیش کریں گے، اعلان کریں گے۔ دوسری طرف وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اسحاق ڈار صاحب کے دعووں کے برعکس، اعلانات کے برعکس کہ معیشت بہتر انداز میں چل رہی ہے، ملک ڈیفالٹ نہیں کر رہا، اور عمران خان صاحب کے پیدا کردہ حالات سے ہم نکل آئے ہیں، ایک اپنے معاشی ماہرین کی، اپنے معاشی مشیروں کی، معاشی ٹیم کی ہنگامی میٹنگ طلب کی اور ان سے پوچھا کہ ملکی معیشت کی حالت اتنی زبوں کیوں ہے، اتنی خراب کیوں ہے، تجارتی خسارہ روز بروز بڑھ رہا ہے، جسے 19 ارب ڈالر سے عمران خان اپنے دور میں 2 ارب ڈالر پر لے آیا تھا، وہ اب 20 ارب ڈالر سے آگے چلا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو روپے کی ویلیو ہے وہ مستحکم نہیں ہو رہی، ڈالر مارکیٹ میں ناپید ہے، مل ہی نہیں رہا، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے آج بتایا کہ ہماری ایکسپورٹ جو ہیں اور ہماری جو ترسیلات زر ہیں ان میں کمی واقع ہو چکی ہے۔ اور تیسری ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ وفاقی کابینہ کے 2 اہم وزیر جناب ایاز صادق صاحب اور جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب دونوں ہنگامی طور پر جناب صدر ڈاکٹر عارف علوی سے ملے، ملاقات کی اور ان سے کچھ معروضات کیں، جس کے بعد جناب صدر عارف علوی صاحب اپنے پروگرام کے مطابق لاہور آ گئے، اور کل ان کی جناب عمران خان صاحب سے اور جناب پرویز الہی سے ملاقات متوقع ہے۔ ان تینوں ڈیولپمنٹس کو اگر ملا کر دیکھا اور پڑھا جائے تو یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ حکومت کی گردن میں جو سریہ تھا، یہ حکومت جو ڈٹی ہوئی تھی عمران خان کے مقابلے میں کہ عمران خان کو جیل بھجوانا ہے، عمران خان کی کوئی بات نہیں ماننی اور عمران خان کو نااہل کرانا ہے، وہ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ اگر عمران خان سے کوئی معاملہ طے نہ ہوا، عمران خان نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں توڑ دیں اور قومی اسمبلی میں آ کر عمران خان کے پی ٹی آئی کے ارکان قومی اسمبلی نے اپنے استعفوں کا اعلان کر دیا، جسے منظور کرنا جناب اسپیکر اور الیکشن کمیشن کی آئینی اور قانونی مجبوری ہوگی۔ 8 مہینوں تو انہوں نے ہیلوں بہانوں سے گزار لیے، لیکن اگر کھڑے ہو کر 123 یا 25 ارکان نے استعفے بھی دے دیے اور ہاتھ سے لے کر بھی جمع کرا دیے تو پھر ان کو قبول نہ کرنے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہے گی۔ تو ایسی صورت میں کیا موجودہ حکومت فوری طور پر ضمنی الیکشن کرانے، یعنی قومی اسمبلی کے ارکان اور 2 صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کرانے کی پوزیشن میں ہے، یا پھر ملک کو عام انتخابات کی طرف جانا پڑے گا؟ اسی سوچ کے تحت 2 وفاقی وزراء کو جناب صدر کے پاس بھیجا گیا، اور جو مذاکرات حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، حکمران اتحاد اور عمران خان کے درمیان، پی ٹی آئی کے درمیان ہو رہے تھے،
اور تعطل کا شکار ہو گئے تھے، ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا تھا، اس ڈیڈ لاک کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ صدر مملکت کے ذریعے عمران خان سے کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ ملکی معیشت پر رحم کریں، ملک میں سیاسی استحکام لانے کے لیے اپنے رویے میں، اپنے موقف میں، اپنے طرز عمل میں جس حد تک ممکن ہے نرمی لائیں، اور ساتھ ہی ساتھ ڈرایا بھی جا رہا ہے کہ آپ نے اگر ایسا نہ کیا تو آپ توشہ خانہ کیس میں، آپ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں، آپ کسی اور کیس میں نااہل بھی ہو جائیں گے، جیل بھی چلے جائیں گے، آپ کی پارٹی توڑ پھوڑ کا شکار بھی ہوگی، اور عین ممکن ہے کہ آپ مستقبل کی سیاست سے ہی آؤٹ کر دیے جائیں۔ یہ دعویٰ بھی دیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ منت سماجت بھی کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے مستقبل سے نہ کھیلیں، ملک کے مستقبل سے نہ کھیلیں، ملکی معیشت سے نہ کھیلیں، اور مل بیٹھ کر آمنے سامنے بیٹھ کر کچھ معاملات طے کر لیے جائیں۔ عمران خان کو 8 ماہ میں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ پاور ٹاکس ٹو پاور، طاقت ہی طاقت سے مذاکرات کرتی ہے، طاقت ہی طاقت سے بات کرتی ہے۔ حکومت کے پاس، مسلم لیگ اور ان کے اتحادیوں کے پاس حکمرانی کی طاقت ہے، اقتدار کی طاقت ہے، عمران خان کے پاس عوام کی طاقت ہے۔ عوام کی طاقت کو ایک حد تک دبایا جا سکتا ہے، ایک حد تک مغلوب کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ اگر ایک خاص دائرے سے آگے بڑھ جائے تو اس کو دبانا آسان نہیں رہتا، اور ماضی میں بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن یہ 8 ماہ کی مثال بھی سب سے نمایاں ہے، سب کے سامنے ہے اور سب کے لیے قابل فہم ہے کہ جتنا دبایا گیا عمران خان کی قوت میں، مقبولیت میں اضافہ ہوا، اور وہ پارٹی جس کو کوئی پارٹی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، اور عمران خان کو جو لوگ سیاستدان ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اب نجی محفلوں میں بھی اور سر عام بھی یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ اس وقت ملک کا پاپولر سیاستدان بھی وہی ہے، اور ملک کی مقبول ترین سیاسی جماعت بھی تحریک انصاف ہے، اور اگلے الیکشن میں بھی وہ بہت بڑی اکثریت سے، اگر 2/3 میجارٹی سے نہ صحیح تو کمفرٹیبل میجارٹی سے وہ اقتدار میں آ سکتا ہے۔ اور سیاسی مخالفین کو اب اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ عمران خان کی پارٹی 2013 کی پارٹی نہیں ہے، 2008 کی پارٹی نہیں ہے، 1999 کی 97 کی پارٹی نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کے علاوہ کوئی حل نہیں کہ عمران خان کو مذاکرات کی میز پر لایا جائے، لیکن مذاکرات کی میز پر لانے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب حکومت کی یا حکمران اتحاد کی یہ بات مان لیں کہ اب وہ جو نیریٹو ہے ان کا NRO 2 کا، وہ پیچھے ہٹیں اس سے، اور مذاکرات الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے بھی اگر کرتے ہیں تو اتنا حکومت کو اتنی سپیس دے دیں، اتنا وقت دے دیں کہ وہ اگلا بجٹ پیش کر سکے، اور اگلا بجٹ پیش کر کے وہ چلی جائے، یعنی 2 ماہ قبل۔ یہ تقریباً 10 سے 18 اگست کے دوران ایک فطری اور قانونی طور پر موجودہ اسمبلیوں نے تحلیل ہونا ہے، لیکن اس سے 2 ماہ 1.5 ماہ قبل جو ہے وہ ہم دے دیتے ہیں، جبکہ عمران خان صاحب اتنا وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی مارچ تک الیکشن کریں، مارچ اور مئی کے درمیان معاملہ طے ہو سکتا ہے۔ تو مذاکرات کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا ہے، لیکن عمران خان صاحب کو ایک تو اعتماد نہیں ہے، دوسرا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جتنا زیادہ دباؤ بڑھائیں گے اتنا ہی زیادہ وہ مراعات حاصل کریں گے، اتنا ہی زیادہ وہ گین کریں گے، ان کی بارگیننگ پوزیشن مضبوط رہے گی۔ اگر وہ دباؤ کم کرتے ہیں تو حکومت ریلیکس کر جاتی ہے۔ جب انہوں نے
لانگ مارچ کو ختم کیا پنڈی میں اور اسلام آباد نہیں گئے تو توقع یہ تھی کہ فوری بعد مذاکرات شروع ہو جائیں گے اور کسی ڈیلے کے بغیر الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے گا، لیکن حکومت نے پھر ڈیلینگ ٹیکٹس شروع کر دیے اور 2 ہفتے گزار لیے آنی جانیوں میں۔ تو اب عمران خان صاحب اس کے لیے تیار نہیں ہیں، اور میری اطلاع یہ ہے کہ 17 دسمبر کو وہ اسمبلیوں کی تحلیل کی تاریخ کوئی طویل تاریخ نہیں دیں گے، بلکہ وہ زیادہ سے زیادہ 6 یا 7 دن میں اسمبلیاں تحلیل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ 22، 23، 24 تاریخیں، 22، 23، 24 دسمبر میں سے کسی دن اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے، اگر معاملات آگے نہیں بڑھتے، اگر تعطل برقرار رہتا ہے، اگر عمران خان کی کوئی بات نہیں مانی جاتی، تو 22، 23، 24 دسمبر کو دونوں اسمبلیاں تحلیل ہو سکتی ہیں۔ اور جب بھی قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوگا، ابھی تو آپ کے علم میں ہے کہ جو ہی یہ خبر سامنے آئی کہ عمران خان کے یا پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی قومی اسمبلی میں جا کر اپنے استعفوں کا اعلان کر سکتے ہیں اور اسپیکر کو ہاتھ سے لے کر زبانی طور پر اپنے استعفے پیش کر سکتے ہیں، تو قومی اسمبلی کا اجلاس جو کئی ہفتوں سے جاری تھا وہ یکدم منسوخ کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا اور ملتوی کر دیا گیا۔ اب نیا اجلاس جب بھی ہوگا، جس وقت بھی ہوگا، تو پی ٹی آئی تیار ہے کہ وہ اس کے ارکان اسمبلی 123، 125 ارکان اسمبلی جا کر استعفے دے دیں گے۔ تو ناظرین کرام، یہ ہفتہ بہت اہم ہے۔ حکومت کی طرف سے معیشت کی بحالی کی، معیشت کی بہتری کی جو کوششیں تھیں وہ ابھی تک کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکیں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات جو ہیں وہ اگرچہ جاری ہیں، لیکن آئی ایم ایف کے مطالبات اتنا زیادہ ہیں کہ ان کو ماننا حکومت کے بس میں نہیں، کیونکہ آئی ایم ایف یہ چاہتا ہے کہ آپ نئے ٹیکس بھی لگائیں اور روپے کو، ڈالر کو کنٹرول کرنے کی جو کوششیں ڈار صاحب کر رہے ہیں یہ بھی نہ کریں، اس کو کھلا چھوڑ دیں، اور جو معاہدہ ہوا ہے اس پر اس کی روح کے مطابق عمل کریں، جس کے لیے حکومت نہ تیار ہے نہ اس کے بس میں ہے یہ بات۔ سعودی عرب، چین اور دوسرے ممالک کی طرف سے صرف اتنی امداد مل سکتی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ سے بچ جائے۔ مفتاح اسماعیل صاحب کے بیان کے بعد اب کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہی کہ پاکستان کے ڈیفالٹ کا رسک جو ہے وہ 100% تک جا پہنچا ہے، جو اس سال مارچ میں 5% تھا، اور جو کوششیں اس وقت ہو رہی ہیں وہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے نہیں ہو رہی، پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے ہو رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے پاکستان پر ڈیفالٹ کا خطرہ بدستور منڈلا رہا ہے۔ پاکستان کو کہ قرضے واپس کرنے کے لیے ہمیں قرضے درکار ہیں اور امداد درکار ہے، پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے ہمیں قرضے درکار ہیں اور امداد درکار ہے، اور پاکستان کی معیشت کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے ہمیں دوستوں کی مدد درکار ہے۔ پاکستان کے عوام کو کچھ دینے کے لیے حکومت کے پاس کچھ ہے نہ ہو سکتا ہے جب تک کہ ملک کے اندر بے یقینی اور عدم استحکام موجود ہے۔ عمران خان صاحب مزید انتظار کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ایک اور سرپرائز بھی 17 دسمبر کو ملنے والا ہے۔ وہ سرپرائز کیا ہے اگلے ولاگ میں بتاؤں گا۔